دوستو، سورہ فلق انسان و جنات کی نظر بد، جادو ٹونا، دافع سحر، حادثات سے حفاظت، امت سبیان بچوں کی مرگی اور مرگی، تخریبی قوتوں سے حفاظت، مخالفانہ پروپیگنڈا سے حفاظت، قوت ارادہ کی مضبوطی، شکوک و شبہات سے نجات، حسد سے حفاظت اور ہر قسم کی بیماریوں میں مفید اور اکثیر ہے۔ دوستو، جب انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کے ساتھ دیگر مخلوقات بھی آئی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان میں سے سب سے مشہور جو ہے وہ جنات ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے اوپر اثرات جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اثرات کیا ہے؟ یہ بھی مخلوق ہے۔ یہ شیطانی مخلوقیں ہوتی ہیں جو انسانوں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں اور گھروں کے گھر جو ہے وہ اس پہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم انسانوں کے ساتھ ہی اس دنیا میں رہتی ہیں، ہمیں ان کا شعور نہیں ہوتا، لیکن جو انسان پھنس جاتے ہیں وہ بیچارے نکلنے کے لیے پھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور نکل نہیں پاتے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ رب العالمین نے جادو ٹونے، شیطان کے ہر فساد سے بچنے کے لیے بہت کچھ عطا کیا۔ قرآن پاک کی آخری دو آیات سورہ فلق اور سورہ ناس ان جادو ٹونوں اور ہر چیز کا علاج ہے۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کہتا ہے کہ میں اتنا پڑھتا ہوں، مجھ پہ یہ چیزوں کا اثر نہیں ہوتا، یہ چیزیں دور نہیں ہوتی۔ دوستو، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے جب وہ زور پکڑ لیتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، پھر اس کا نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ بحیثیت حکیم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر بیماری جو ہے وہ پرانی ہو جائے تو پھر وہ جلدی علاج پذیر نہیں ہوتی۔ جب تک اس کے اندر سے مادہ نہیں نکالا جائے گا وہ بیماری ختم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہم انسان بحیثیت مسلمان جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب گناہ ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے گندگی آتی ہے، اور جب گندگی ہمارے اندر ہوگی تو شیطان اس کا اوپر بسیرا کرتا ہے، تو پھر ہم پہ مختلف قسم کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، انسان جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، وہ جو زندگی گزار رہا ہے وہ کس طریقے کی گزار رہا ہے۔ آیا وہ زندگی جو ہے اللہ رب العالمین نے جو راستہ بتایا ہے اپنے محبوب کے طفیل ان کی زندگی دکھائی ہے ہمیں، تو ہم کیا ان کے اوپر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دوستو، پھر یہ جو ساری دشمنیاں، لڑائی جھگڑے، یہ سارا کچھ مسلط ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے اوپر اس کو صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آئے۔ وہ پریشانیوں میں جب جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اور راستوں کی طرف بھاگتا ہے۔ جب تک وہ خود کوشش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حل نکل جائے گا، مخالفین کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس سارے چیز کا حل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ مرگی ایک ایسا مرض ہے کہ جس کو روحانیت کا مرض بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ روحانی اور جسمانی دونوں طریقے سے ہوتا ہے، تو اس کا علاج بھی سورہ فلق ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سورہ فلق جو ہے جادو کا بہت بڑا توڑ ہے۔ ہر پریشانی، ہر مصیبت میں، مخالفین کے پروپیگنڈے میں، دشمنیوں میں، یہ جو ہم دفتروں میں کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے دشمن ہوئے ہوتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر جو ہوتا ہے چڑھا ہوا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مخالفت میں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں ہر چیز وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ چغل خوریاں، غیبتیں، یہ سارے معاملات ہمارے معاشرے میں، اور ان سب کے متعلق قرآن پاک میں ذکر ہے، ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی ہدایت ہے۔ شک و شبہات یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کا ذہن خراب کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ سارے کے سارے وسوسے جو ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس سے حفاظت کے لیے جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتائی ہے، کر کے دکھائی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کا اتنا بڑا ہتھیار مومنوں کو ملا ہے، مسلمانوں کو ملا ہے، تو ہم کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ہم استعمال کرتے، ہم کہتے ہیں ہم جیسے ہم چاہیں ویسے ہو جائے، چند دن پڑھا اور پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ بس ہمارا حل نہیں نکلا تو اور کوئی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ دوستو، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے پورے یقین اور پورے ایمان کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، زیادہ پڑھ سکتے زیادہ پڑھ لیں، پھر جیسی بھی کیفیت ہو
تو اس کے حساب سے مقدار کو آپ بڑھا سکتے ہیں، پانی پہ دم کر کے پی سکتے ہیں، کونوں میں گھروں کے چھڑک سکتے ہیں، اپنے پورے گھر والوں کو پڑھ کے ان پہ دم کر سکتے ہیں تصور سے۔ تو یہ ساری چیزوں کا حل ہے۔ پھر جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، جن کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، جو فیصلہ نہیں کر پاتے، جن میں ہمت نہیں ہوتی ہے، وہ سورہ فلق کو روز کا معمول بنائیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی رحمتیں آپ پہ کیسے نازل ہوتی ہیں۔ دوستو، جادو ٹونے کا علاج آسان نہیں ہوتا۔ بیماریاں جب جڑ پکڑ جاتی ہیں تو ان کا علاج آسان نہیں ہوتا۔ پھر انسان عاملوں، یہ بابوں کے پاس یا جعلی پیروں کے پاس، ان کے پاس بھاگتا ہے، اور وہ پھر ان کو جو لوٹتے ہیں۔ پھر جو بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں میں شک و شبہات ڈال دیتے ہیں۔ بھائی، پہلے آپ اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج کریں، پھر روحانیت کا کریں۔ یہ لوگ جو جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں کرتے، آپ دیکھیں پہلے علم الابدان دیا گیا ہے، پھر علم الادیان دیا گیا ہے۔ انسان کا جسم مضبوط ہوگا تو اس کی روحانی پاور بھی قوت میں آئے گی۔ دوستو، بیماری کا بھی علاج کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقہ علاج بتائے ہیں، آپ نے خود کر کے دکھایا ہے۔ شہد صبح نہار پی کے سنت بتائی ہے، کھجوریں کھائیں، اور سب کچھ، یہ سب بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ اپنی بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ روحانیت کا علاج کریں، پھر بات بنتی، اور خود کریں۔ ان جعلی پیروں سے، جعلی عاملوں سے، ان سے بچیں، یہ آپ کی زندگیاں اجاڑ دیں گے، یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے دوستو کہ جو آپ کی نیکی کو اس طرح کھاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھاتی ہے۔ حسد کی ساری جڑیں ہیں، یہ سارا کچھ اسی سے نکلتا ہے۔ تو دوستو، اس بیماری سے اللہ سب کو بچائے۔ حسد جو ہوتا ہے یہ مروا دیتا ہے، خود تو مرتا ہی مرتا ہے، دوسروں کو مارنے کے چکر میں وہ سب کچھ بگاڑ دیتا ہے۔ طلاقیں ہو جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بچے پڑھ نہیں پاتے، کاروباروں پہ بندشیں خاص طور پہ لگائی جاتی ہیں، روزی روٹی بند کی جاتی ہے۔ دوستو، ان ساری چیزوں کا ہم پہ اثر ہوتا ہے، لیکن جو مسلمان راہ ہدایت پہ ہوتا ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، وہ ان چیزوں پہ جب عمل کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی چیزیں عمل نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ شیطان کے جو ہوتے ہیں یہ چالیں، یہ فضول ہے، اس کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ مسلمان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنے اتنے گناہ روز کر رہے ہوتے ہیں روٹین میں، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ گھروں میں نچاکیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بیوی جو ہے وہ چلے جاتی ہے، میکے چلے جاتی، بچے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو دوستو، قرآن پاک میں ہر چیز کا آپ کو علاج دیا ہے، ہر چیز کا حل دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے مسلمان کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو دوستو، پھر بتائیں مجھے آپ کے اوپر کیسے نہیں اثر ہوگا؟ آپ اگر نیتاً صحیح طریقے سے پڑھیں گے اللہ رب العالمین سے، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ توبہ کریں۔ توبہ سے ہی اللہ رب العالمین آپ کے دروازے کھول دیں گے سارے۔ اور پھر سب سے بڑا جو ہتھیار ہے انسان کا، وہ ہے وضو کرنا۔ آپ طہارت میں رہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں پاکیزگی کے ساتھ ہوں۔ تو دوستو، پاکیزگی اختیار کرو، یہ جادو کا بہت بڑا توڑ ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ فلق، سورہ ناس کو پڑھیں۔ سورہ فلق بہت بڑا حسد کا توڑ ہے۔ دوستو، جتنی بھی مصیبتیں ہم پہ آتی وہ ہمارے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے، اور اگر کسی کے اوپر امتحان ہے تو وہ بھی انہی طریقوں سے ٹل رہا ہے۔ دوستو، اپنے آنسو اللہ رب العالمین کے آگے بہاؤ، اس کی دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ جادو ٹونے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ پہ۔ اگر ہو چکا ہے تو اس کا اللہ رب العالمین نے جس طرح بیماریاں جسمانی ہیں اس کا آپ کو حل دیتا ہے، شفا دیتا ہے، اسی طریقے سے روحانیت کا ہے۔ تو ہم جو ماڈرن بن جاتے ہیں کہ ہم اس جادو کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے بھی؟ تو پھر یہ صورتیں کس چیز کے لیے اتری ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا ہے تو یہ دو جو صورتیں ہیں یہ اتری، سورہ فلق اتری، سورہ ناس اتری، آپ کو صرف دکھانے کے لیے سب کچھ کیا گیا امت کے لیے۔ تو آپ اس پہ یقین رکھیں، ان فضول بابوں سے، ان گھٹیا قسم کے شیطان کے کرندوں سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں، اور خود آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے، اس سے توفیق مانگیں۔ آپ توفیق مانگیں گے، آپ توبہ کریں گے، اللہ رب العالمین ہر چیز کا راستہ کھول دیں گے۔ اور یہ سارا کچھ دوستوں مرنے سے پہلے تک ہی، آپ اپنی زندگی کو ضائع مت کریں، راہ ہدایت کی طرف آئیں، اور یہ جادو ٹونے، یہ مصیبتیں، یہ سب آپ سے دور ہو جائیں گی۔ صرف سورہ فلق کا آپ ورد کریں، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں سب کو توفیق دے۔ اور پھر جس کسی کو میری ویڈیو
اچھی لگے تو دوستو اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے، یہ فلاح انسانیت کے لیے ہے۔